گزشتہ جمعہ کو سوال و جواب میں اہل تشیع کے ایک بہت صاحب علم گزرے ہیں، ہم نے ان کی تعریف کی تھی۔ تو کچھ لوگ جو ان کا نام بھی نہیں جانتے اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کس صدی کے کیسے آدمی تھے، خود ہم نے ہی کہا کہ وہ اہل تشیع میں سے تھے، اس کو بنیاد بنا کر بہت کچھ انہیں بھی لکھا اور ہمیں بھی تلخ کلامی اور گالیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا تم نے تعریف کی ہے تو شخصیت کون تھی؟ ہم پھر وہی کہتے ہیں جو ہم نے پہلے کہا تھا، مجھے ان کے عقیدے سے کیا لینا اور کیا دینا۔ وہ دنیا سے چلے گئے، اب وہ ہمارے ساتھ ان کا کیا واسطہ؟ لیکن دیکھو اللہ نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی بھی قوم کے باشندوں سے تمہیں ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعدلوا، کہ تم ان سے انصاف نہ کرو، اعدلوا، اپنے دشمنوں سے بھی انصاف کرو، وہ اقرب للتقوی، یہ تقوی کے قریب ترین چیز ہے۔ تو اہل تشیع میں سے ہیں، لیکن کیا خدا مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں انہیں گالیاں دوں؟ بھئی ایک آدمی نے پڑھا ہے، ایک آدمی نے کام کیا ہے، ایک آدمی نے اپنے زمانے میں علوم میں بہت گہرائی حاصل کی ہے، کیا حق پہنچتا ہے کہ میں جان بوجھ کے اس کے علمی شرف کا انکار کروں؟ عاقبت برباد کرنی ہے، ہمیں تو اس سے بہت خوف آتا ہے، باقی آپ کی مرضی۔ دوستوں کی اطلاع کے لیے کہتا ہوں کہ میزان الاعتدال امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور ہمارے ائمہ میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، ابن کثیر، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن قیم رحمہ اللہ، یہ سب کے سب ذہبی کے کمالات کا اعتراف کرتے ہیں۔ ذہبی کو اللہ نے غیر معمولی صلاحیتیں دی تھیں، تاریخ لکھنے بیٹھے تو 50 جلدوں میں تاریخ اسلام لکھی ہے۔ اسی طرح ہر شعبے میں ذہبی جیسے انسان نے جب اس شخصیت پر بحث کی ہے تو کہتے ہیں اپنی کتاب میزان الاعتدال میں 5827 نمبر آدمی ہے جس پہ انہوں نے بحث کی ہے، اور تحریر فرماتے ہیں کہ علی بن حسین علوی الحسینی الشریف المرتضی المتکلم الرافضی المعتزلی، علی بن حسین جو کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھا، الشریف، اپنے زمانے کے اچھے صاحب تہذیب لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا، المتکلم، علم کلام میں اہل سنہ کے خلاف چوٹی کا آدمی، الرافضی، پکا شیعہ، المعتزلی، معتزلہ سے پڑھا ہوا، ان کے رنگ میں رنگا ہوا، صاحب التصانیف، اس نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، حدث من سہل، وہ حدیث کی روایت بیان کرتا ہے سہل دیباجی سے، مرزبانی وغیرہ ان دونوں کے علاوہ سے بھی، اور اپنے زمانے میں علوی سادات جو تھے ان کا نقیب تھا بغداد میں، اور اس کا انتقال ہوا سنۃ 36 و 400، 436 ہجری میں، اور 81 سال اس شخص نے عمر پائی۔
وَهُوَ الْمُتَّهَمُ بِوَضْعِ کتابِ نہج البلاغہ، اور اس پر یہ الزام ہے کہ اس نے رافضیوں کی کتاب النہج البلاغہ خود لکھی۔ وَلَهُ مُشَارَكَةٌ قَوِيَّةٌ فِي الْعُلُومِ، جتنے بھی مشرقی علوم تھے اس شخص کا بہت قوی حصہ تھا، بہت پڑھا لکھا۔ یہی ہم نے کہا ہے، سب نے یہی لکھا ہے کہ خدا نے علم دیا تھا، پڑھا ہوا تھا۔ آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو علم مل گیا اس کی نجات بھی ہو جائے؟ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ علم والا تھا، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر ہم چاہتے تو اسے اور عروج دیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اتنا علم جو ہم نے دیا پھر اس کے باوجود وہ دو کام غلط کرنے لگا، ایک غبن اور ایک جنس۔ مثلہ کمثل الکلب، وہ کتے کی طرح لالچی ہو گیا، اور کتا جیسے اپنی مادہ کو تلاش کرتا ہے، وہ اتنا علم والا ہونے کے باوجود لوگوں وہ چکر میں مزوں کے پڑ گیا اور زمین کی طرف جھکا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، ہم چاہتے تو اسے بڑا مقام اپنے زمانے میں عنایت فرماتے۔ اس لیے علم کے بعد عمل آتا ہے، اور یاد رکھو عمل کے بعد کام کا صرف اللہ کے لیے ہونا، اخلاص آتا ہے، اور علم، صحیح عقیدہ، پھر صحیح علم، پھر صحیح عمل، پھر صحیح اخلاص کے ساتھ اگر ایمان پہ موت آ جائے تو اب جا کر ٹھکانہ ملا، اس سے پہلے کا کوئی اعتبار نہیں۔ وَلَهُ مُشَارَكَةٌ قَوِيَّةٌ فِي الْعُلُومِ، اسے علوم میں بہت قوی مطالعہ تھا۔ من تعالیٰ کتاب نہج البلاغہ، اور جو اس کی نہج البلاغہ یہ کتاب پڑھے گا، جزم بأنه مکذوب علی امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ، جو بھی اس کی کتاب نہج البلاغہ پڑھے گا وہ جان جائے گا کہ اس نے سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ پہ بہت تہمتیں باندھی ہیں اور جھوٹ بکے ہیں، گھڑے۔ ففیہ السب الصراح، اور اس کی نہج البلاغہ میں صاف صاف گالیاں ہیں۔ والحث علی السیدین، اور ہمارے پہلے دونوں جو خلفاء ہمارے آقا تھے، ہمارے بزرگ تھے رضی اللہ عنہما، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی شان بہت اس نے گھٹائی ہے۔ وفیہ من التناقض، اور بہت اس کی سٹیٹمنٹس ایک دوسرے سے ٹکراتی تھیں۔ والاشیاء الرقیقہ، اور اس نے بہت خراب عبارتیں بھی لکھی ہیں۔ والعبارات التی من لہ معرفۃ، اور ایسے ایسے جھوٹے قصے بیان کیے ہیں کہ کوئی آدمی اگر قریش قبیلے کو اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو جانتا ہے، اور جانتا ہے کہ قریش کے بعد ان کی جگہ پر کون آئے تھے، جزمہ، تو وہ یقین سے یہ بات جان لے گا بأن الکتابہ، کہ جس نے کتاب لکھی ہے نہج البلاغہ، اس کا اکثر حصہ اس کا خود اپنا گھڑا ہوا ہے۔ چونکہ بہت بڑا ادیب تھا، کمال تھا اس کا لغت پہ، عربی لغت پہ، اس لیے اس نے وہ الفاظ، وہ صیغے استعمال کیے ہیں کہ لوگ اس سے متاثر ہوئے، اور ادب، شعراء عربی عرب کے اس کے زمانے کی اس کی طرف مائل ہو۔ یہ دوسرا حوالہ ہے لسان المیزان میں، یہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے بارے میں لکھا ہے، 5842 نمبر یہ شخص ہے جس پہ وہ بحث کر رہے ہیں، اور ابن حجر نے لسان المیزان لکھی ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ذہبی کے بعد آئے ہیں، پھر ابن تیمیہ آئے، پھر اس کے بعد ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ آئے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ علی بن حسین بن موسیٰ بن محمد بن موسیٰ بن ابراہیم بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، یہ ہے اس کا شجرہ نسب رحمہم اللہ تعالی۔ ابو القاسم العلوی، حسینی، شریف، مرتضیٰ، المتکلم، الرافضی، المعتزلی، صاحب التصانیف، اس نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، اور یہ فلاں فلاں سے روایت کرتا ہے، اور بغداد میں علویوں کا سردار اور قائد نقابت اس کے حصے میں آئی تھی، اور اس پر بہت بڑا الزام یہ ہے کہ اس نے اپنے پاس سے جھوٹی کہانیاں لکھ کے نہج البلاغہ کو
متعین کیا وَلَهُ مُشَارَكَةٌ قَوِيَّةٌ فِي الْعُلُومِ، اور علم کا جہاں تک تعلق ہے اس کا علم بہت قوی اور مضبوط، یہی ہم نے کہا، یہی ہمارے بزرگوں نے لکھا۔ اب اس میں چیں بجبی ہونے کی کیا بات؟ فَفِيهِ السَّبُّ الصَّرَاحُ، صحابہ رضی اللہ عنہ کو صاف گالیاں دی ہیں، دونوں خلفاء رضی اللہ عنہ کو ان کے مرتبے سے گرایا ہے، اور بہت سی چیزیں اس نے خراب لکھی ہیں۔ جو بھی آدمی قریش اور عربوں کو جانتا ہے، اس کی کتابوں کو پڑھے گا تو جان جائے گا کہ جھوٹ بھی کیسے بولتا تھا۔ یہی وہ بات۔ مجھے غطیف کے نام معنی جاننے ہیں، یہ نام مجھے بہت پسند ہے، اس کا مطلب بتا دیں۔ دیکھیں بچے، ایاز صاحب آپ نے جو یہ سوال پوچھا ہے، اس میں کیا لفظ لکھا ہے، عظیف یا غطیف؟ ایک نقطہ جو اوپر آ رہا ہے یہ عین کے اوپر ہے یا عین کی بجائے آگے ضا بن جاتی ہے اس کے اوپر ہے؟ یا تو اسے غطیف پڑھیں یا تو اسے عظیف پڑھیں۔ تو اس لیے تحقیق کے باوجود یہ جو نام ہے نا، اگر آپ یہ کہیں گے کہ غطیف تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا نام ہے، اس لیے اس کا رکھنا درست ہے۔ اور عطیف اسے عین مان لیں تو یہ ہمیں قول کہیں نہیں ملا۔ جہاں تک غطیف کا تعلق ہے، اصل میں غطفہ آنکھوں کا، پلکوں کا درست ہونا، اور اسی لیے یہ آیا کہ غطفن وہ زندگی جو آدمی خوشی اور عیش سے گزارے، پلکیں لمبی ہوں۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا نقشہ جو کھینچا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے لکھا ہے وفی اشفارہ غطفن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں لمبی تھیں حتیٰ کہ وہ آگے سے خم کھا گئی تھیں۔ تو پلکیں لمبی ہونا اور پلکوں کا آگے خم کھا جانا، اس کے لیے غطیف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ غطفان بہت بڑا قبیلہ تھا، اور غطفان میں قبیلہ مضر جو تھا اس کی ایک شاخ تھی، اور یہ قبیلہ نجد میں اب بھی پایا جاتا ہے، وادی القریٰ اور جبال طے، جہاں کے حاتم طائی تھے وہاں تک یہ پھیلے ہوئے تھے، اور اس کی 3 بڑی شاخیں آ گئی تھیں، یہ حدیث کی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی۔ اشجع تھے، زبیان تھے، اور اسی طرح عبس تھے۔ اور کہتے ہیں کہ عبس اس کا نام اس لیے پڑا تھا کہ نہایت جنگجو تھے، ہر وقت ان کے چہرے پہ غصے کی کیفیت طاری رہتی، جیسے ابھی تھپڑ رسید کر دیں گے۔ حضرت معقل بن سنان رضی اللہ عنہ جو تھے وہ انہی میں سے تھے، اور حضرت حذیفہ بن جمان رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بنو عبس میں سے تھے۔ پھر زبیان جو قبیلہ ان کا تھا، اس کے آگے اور 3 شاخیں بنی تھیں، مرہ، ثعلبہ اور فزارہ۔ ان میں فزارہ سب سے بڑی شاخ ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ جو تھے ان کا تعلق اسی سے تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ نے فرمایا تم میں سے ایک کا انتقال جلنے سے ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم نے اپنے آپ کو گن لیا کہ کون کون ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق بہت سے ان میں سے انتقال کر گئے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ رہ گئے تھے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے، اور ان کی بیماری یہ تھی کہ کپ کپی طاری رہتی تھی، شدید سردی لگتی۔ تو ایک مرتبہ یہ ہوا، ڈاکٹر اطباء جو تھے انہوں نے کہا حضرت ہر وقت آپ بھاپ لیتے رہے تو بھاپ کی وجہ سے جسم گرم رہے گا، تو بھاپ کی دیگ اس کے نیچے آگ لگا کے یہ بیٹھ جاتے تھے، اس کے اوپر تھوڑے سے فاصلے پہ بھاپ لیتے رہتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ بٹھانے والے نوکر سے، خادم سے غلطی ہو گئی، حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ اس دیگ پہ پلٹ گئے، اور اسی میں ان کی شہادت ہو گئی۔ میری ساس ٹیسوفینیا کی مرض میں مبتلا ہیں، طبیعت نسبتاً بہتر ہوتی ہے، ان کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں، اور پھر طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ اسلام سے باہر نکل جاتی ہیں، تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ رضوان صاحب آسٹریلیا سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ رضوان صاحب بالکل انہیں کلمہ اس لیے نہ پڑھائیے کہ وہ مرتد ہو گئی، وہ مسلمان ہیں،
وہ کفر کا جملہ اس بیماری میں کہیں تو بھی مسلمان، حتیٰ کہ کفر کے جملے پہ ان کا انتقال ہو جائے تو بھی مسلمان ہیں، ان کے جنازہ پڑھا جائے گا اور انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ سمجھے؟ کبھی بھی ان غلط اور گندے کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جب شریعت یہ کہتی ہے کہ کسی بھی انسان عقل مند آدمی جب وہ پھر جائے گا اور اسے ایسی گفتگو کرے گا جس کا خود اسے اپنی بیماری کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کہہ رہا ہے، کس کی ہمت ہے کہ اسے کافرہ کہہ دے؟ نہیں ہے زبان قابو میں، یا پاگل پن کی ایک کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ وہ مرتدہ ہوگی، والعیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ آپ کو پتہ ہے پہلی جنگ عظیم جب ہوئی تھی تو ہندوستان میں فوجی بہت انگریزوں نے بھرتی کیے تھے، برما سے، انڈیا سے۔ وہ بڑی تعداد میں فوجی جو تھے یا تو شہید ہو گئے یا کچھ ہو گیا، گھروں کو واپس نہیں آئے۔ ان کی بیویوں نے مرتد ہونا شروع کر دیا تھا کہ دوسری جگہ شادی کریں۔ علماء کے پاس جاتے تھے تو علماء کہتے تھے کہ یہ ضروری ہے کہ آپ کے شوہر کی موت کی اطلاع ہو، کیونکہ نکاح آسانی سے نہیں ٹوٹتا۔ وہ ثبوت کوئی نہیں تھا۔ اس زمانے میں جو بڑے بڑے فقیہ تھے وہ عورتوں کے کفر کے جملے بکنے کے باوجود کہتے تھے نہیں تم مسلمان ہو، یہ تم مکر اس لیے کر رہی ہو کہ تمہارا نکاح ٹوٹے، پھر تم دوسری شادی کر لو۔ اس کے اور بہت ذرائع ہیں، مقدمے کرو، عدالت میں جاؤ، حکومت سے کہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مرتد ہو۔ بالکل اسی طرح آپ بالکل اس بارے میں نہ گھبرائیں۔ کلمہ البتہ اس لیے ضرور پڑھائیں کہ ہر مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ روزانہ، حتیٰ کہ بعض مسلمان الحمدللہ ایسے ہیں جو 100 مرتبہ، 200، 1000 جتنی مرتبہ بھی روزانہ ہی کلمہ پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ سب نیکی کی چیزیں ہیں، لیکن اس سے کبھی اس نیت سے کلمہ نہ پڑھائیے کہ اب یہ اسلام سے خارج ہو گیا، والعیاذ باللہ میں اسے مسلمان کر رہا ہوں۔ ایسے نہیں، حتیٰ کہ وفات بھی کفر کے جملے پہ ہو جائے تو بھی وہ مسلمان۔ شنکراچاریہ کون تھا؟ عبداللہ صاحب شنکراچاریہ بہت بڑے فلسفی تھے، اور شنکراچاریہ نے ہندو مت پہ بہت کچھ لکھا تھا۔ فلسفی بھی تھے، علم کلام کے ماہر تھے، اور اپنے زمانے کے اصلاح کرنے والے بھی تھے۔ اور انہوں نے کتاب لکھی تھی ادویتا ویدانتا، یعنی دوگانگی کا نظریہ جو تھا انہوں نے اس کو پھیلایا تھا۔ دھرم، یوگا، فلسفہ سب انہوں نے پڑھی تھی، اور ذات پات کی رسموں سے، ان فضول چیزوں سے بہت بلند تھی۔ اور فلسفہ ان کا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے تمام وجود ایک الگ الگ ہیں لیکن حقیقت ایک ہی ہے۔ ان کا یہ نظریہ بعض لوگوں نے صحیح پڑھا نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ وحدت الوجود کا قائل تھا، ایسے نہیں ہے۔ اور ذات پات اس نے ختم کی تھی ہندوؤں میں، لیکن ہندوؤں نے اس کی قدر ہی نہیں کی۔ پھر انہوں نے 4 مراکز قائم کیے تھے کہ پورے انڈیا میں 4 جگہیں ایسی ہیں جہاں سے خدا کا یہ دین پھیلے گا، اور اسی فلسفے کا پرچارک تھے، اسی میں ان کا پھر انتقال ہو گیا تھا۔ تفصیل سے آپ ان کی کتابیں یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ کیا امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خوارج کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ بالکل پڑھی ہے بھائی، خارجی کوئی کافر تھوڑے ہی ہو جاتے ہیں۔ وہ اہل سنہ کے خلاف ایک متشدد گروہ ہے جو ہمیں کافر کہتا ہے اور ہمارے قتل کو روا سمجھتا ہے۔ وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہاری حکومتیں مسلمانوں کی نہیں ہیں، تم دارالحرب میں ہو، تمہاری عورتوں کو اٹھانا، تمہارے بینکوں کو لوٹنا اور تمہارے ملک میں دھماکے کرنا، یہ سب اللہ کو خوش کر دینے والی چیزیں ہیں، اور ہم جنت میں جائیں گے جتنے ہم تم سنیوں کو ماریں گے۔ دیکھو، ایک تھے معتزلہ،
وہ بھی اہل سنہ کو گمراہ سمجھتے تھے، ان کی تو حکومت آ گئی تھی۔ یہ مامون الرشید جو تھا ہارون کا بیٹا، یہ معتزلی تھا، اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف فرمائے، یہ اہل السنہ سے نکل گیا تھا۔ حدیث اس نے مدینہ منورہ اس کے باپ ہارون الرشید نے بھیجا تھا، اور امام مالک رحمۃ اللہ سے حدیث پڑھ کے آیا تھا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ذہانت دیکھ کے شہزادے کی فرمایا تھا تم جاؤ اور میرا ایک شاگرد ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، عراق میں جا کے پڑھو، یہ جس طرح تم سوال کرتے ہو نا، ہم اہل مدینہ کی عادت نہیں ہے۔ پھر اس نے امام محمد رحمۃ اللہ سے پڑھا ہے۔ پھر باپ کے مرنے کے بعد جس سے حکومت ملی ہے تو یہ معتزلی ہو گیا تھا، پھر اس سے محدثین کو مروایا، قتل کیا۔ جب باری آئی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتاری پہ بلوا لیا لاؤس کو۔ امام رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرماتے تھے کہ اللہ میرا اور مامون کا سامنا نہ ہو، بہرحال وہ بڑا ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ سے پڑھا ہوا ہے، جبکہ میں تو ان کی زیارت بھی نہیں کر پایا۔ وہ خدا کی شان، اسے دل کا دورہ پڑا، ایک دم سے ختم ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دعا قبول ہوئی۔ پھر اس کے بعد آیا جو عباسی خلیفہ، اس نے بلایا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کو سزا دی۔ معتزلہ کو حکومت مل گئی تھی، خوارج کو بعض مرتبہ دنیا میں حکومت ملی ہے، لیکن یہ کفر اسلام کا جھگڑا نہیں ہے۔ اس لیے امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ عبید اللہ بن عدی، یہ بخاری میں ہے یہ روایت جو آپ سنا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں خود سیدنا عثمان امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے پاس گیا جب کہ ان کے گھر کو خوارج نے، باغیوں نے گھیر رکھا تھا، تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت آپ عام مسلمانوں کے امام ہیں، مگر جو مصیبت ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ مسجد نبوی پہ خوارج نے قبضہ کر لیا ہے، اور آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ ہماری نمازیں برباد نہ ہو جائیں۔ تو امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا، یہ ہے اعتدال۔ یہ نہیں کہا کہ میرے باغی ہو گئے لہٰذا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہ، فرمایا دیکھو دین کے جتنے اعمال ہیں ان میں سب سے اچھی چیز نماز کا قائم کرنا ہے، تو جب یہ اچھے کام کریں ان کے ساتھ شریک رہو، اور جب یہ برے کام کریں تو ان کے کام کی برائی سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ محمد بن یزید زبیدی کہتے ہیں کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہجڑا جو ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی، لیکن اب ہم اس کے قائل ہیں کہ اگر فرض کر لو کسی مجبوری سے اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنی جائے تو نماز ہو جاتی۔ یہ زہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لا بد منہا، جب اور کوئی طریقہ نہ ہو تو ان لوگوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ یعنی کہاں ہم انتہائی درجے پہ انہیں کافر سمجھتے تھے، اور کہاں امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کا نہیں، میری مخالفت کے باوجود کافر نہیں ہو جاتے۔ رہ گئی جنازے کے پڑھنے کی بات، تو ان کے جنازے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں تھے، سب کے جنازے پڑھے تھے، اگرچہ وہ خارجی نہیں تھے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا میرے خلاف بغاوت کی ہے معاویہ رضی اللہ عنہ نے، اور اخواننا یہ ہمارے بھائی ہیں، قبلتنا واحد، ہم ایک ہی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہی ہیں، کتاب بھی ایک ہی ہے۔ اخواننا بغوا علینا، میرے بھائیوں نے غلط فہمی سے میرے خلاف بغاوت کر دی ہے، اور اللہ نے میری تلوار کے ذریعے ان کا خون کر کے انہیں پاک کر دیا، دنیا میں ہی سزا مل گئی۔ ہمیشہ اعتدال کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ غلط باتیں ہیں کہ اگر کوئی آدمی اہل سنہ سے خارج ہو جائے تو وہ انسان کافر ہو جاتا ہے، ایسے نہیں۔ روح اور نفس ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں، یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں، ان کے افکار، اثرات، باہمی تعلق شرعی اور روحانی نقطۂ نظر سے رہنمائی فرمائیں۔ کیا کتاب لکھنی ہے پوری؟ روح ایک الگ چیز ہے،
اور انسانی نفس ایک الگ چیز ہے۔ اللہ نے دونوں چیزیں آدھی آدھی رکھی ہیں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور میں قسم ہے انسان کے نفس کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، 50% ہم نے نفس انسانی میں خیر رکھی ہے اور 50% شر رکھا ہے۔ اس لیے نفس جو ہے وہ برائیوں کی جڑ ہے، اور نفس جو ہے وہ کبھی نیکی کی طرف بھی آتا ہے، اور یہ نفس انسانی جو ہے سب سے اچھا دوست ہے جب تک انسان کی فطرت نہ بگڑے۔ اس نفس سے بہتر کوئی دوست نہیں۔ اتنا عظیم کام کرتا ہے کہ گناہ کے ختم ہو جانے کے بعد پہلی دستک یہ دیتا ہے کہ غلط کام کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ نے منع کیا ہے، چل توبہ کر، نہا لے، 2 نفل پڑھ لے۔ یہ نفس انسانی اندر سے کہتا ہے، بہترین دوست ہے جب تک کہ فطرت مسخ نہ ہو۔ جب فطرت مسخ ہو جاتی ہے تو پھر اسے گناہ ثواب کچھ یاد ہی نہیں رہتا، ایک کام ہے کیا، لذت اٹھائی، ختم ہو گیا، اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ توبہ بھی کرنی ہے، یعنی یہ گناہ بھی ہے یا نہیں، یہ اس پہ پھر وہ کچھ ہوتا ہے جس پہ کا انجام بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اور اسی لیے اخلاق جو ہوتے ہیں ان کا سرچشمہ بھی انسانی نفس ہی ہوا کرتا ہے۔ جیسے شیاطین ہیں، ملائکہ ہیں، ملائکہ نور سے پیدا ہوتے ہیں، فرشتے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے ہیں اور جسم کی حفاظت کے لیے بھی، اور شیاطین آگ سے پیدا ہوئے ہیں، انسان ان شیاطین کی وجہ سے پھر گمراہ بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پڑھنا ہو اس کو تو حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے موطا کی شرح لکھی ہے، 40-50 جلدوں میں، مالکی تھے، اسپین کے تھے، انہوں نے بہت تفصیل سے اپنے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا کی شرح لکھی ہے۔ موطا کی شرح تمہید میں انہوں نے ایک حدیث بھی نقل کی ہے اور اس کی شرح بھی کی ہے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی فطرت میں 2 چیزیں ہیں، ایک روح ہے جو جن سے ملائکہ میں سے ہے، اور ایک نفس ہے جس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ نفس انسانی کہاں پایا جاتا ہے؟ معارف القرآن میں، معارف القرآن کے نام کی جو حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، اس میں بھی انہوں نے 4تھی جلد میں بحث کی ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہاں پر انسانی سینے میں ہڈیاں آ کر ملتی ہیں نا، یہ جہاں پہ سٹرنم یہ ختم ہوتی ہے ہڈی درمیان کی، یہ جگہ نفس انسانی کا مقام ہے، شر اور خیر دونوں چیزیں یہاں سے آتی ہیں۔ آپ کے سوال کو صرف اس لیے پڑھ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ سوال بھی ہے یا نہیں، اس قسم کی چیزوں کے جوابات بھی نہیں ہوتے اور پڑھا بھی نہیں کرتے۔ جامعۃ الرشید میں مفتی صاحب نے فرمایا کہ لال مسجد میں کچھ نہیں ہوا تھا، کسی کے پاس ثبوت ہے تو سامنے لائیں، یہ ریاست کے خلاف پراپوگنڈا ہے۔ تو بھیا ہمارا کیا تعلق، ریاست کے حق میں ہو خلاف ہو، اس بات کو بھیجنے کا ہمیں کیا مقصد؟ آپ کو ایک آیت یاد رکھنی چاہیے، اللہ نے کہا صحیح مومن وہ ہیں ان اللغو موردون، جو فضول کاموں سے بالکل اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ سوال فرمایا ہے کہ ملائے اعلیٰ سے کیا مراد ہے، کون سی مخلوق ہے؟ یہ کئی مرتبہ بات ہو چکی، خاص طور پہ حضرت شاہ اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ 8-10 برس ہوئے، کچھ اس کے 80-90 اسباق ریکارڈ ہوئے تھے، اس میں اگر آپ سننا چاہیں تو سن لیں، نہ سنیں تو کیا فرق پڑتا ہے، بلکہ نہ ہی سنو، کیا فائدہ وقت ضائع کر۔ محمد میر ہادی نام رکھنا صفدر صاحب بالکل درست ہے۔ میر سادات کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، میر بڑے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، میر ایک ذات بھی ہے کشمیریوں کی، تو اس سے اس میں کوئی رج نہیں۔ ہادی بہرحال اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے۔ یہ ڈاکٹر شاہ میر اظہر صاحب لاہور سے آپ نے جتنا کچھ تحریر فرمایا سوال میں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ الجہد المقل فی تنزیہ المعز والمذل، یہ آپ کو کہیں نسخہ نہیں مل رہا،
دستیاب ہوا ہے اور پڑھنے کے قابل نہیں ہے تو بالکل بھیا ہمارے ہاں لائبریری میں ہے، آپ کسی وقت فون کر لیجئے اور اس کی فوٹو کاپی آپ کو بھیج دیں گے۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، زیادہ وقت ہو تو فوٹو کاپی لے لیجئے اور اس کو جلد باقاعدہ کرا کے ہم بھیج دیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ اس فوٹو کاپی کو خود جلد کرا لیں۔ ایک کلپ میں کہا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرنا درود پڑھنے سے افضل ہے۔ آپ نے کہا ہے سلام کہنا، کہ سلام کہنے کا لفظ ذرا سوچ لینا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرنا، وہ بادشاہ ہیں بابا، وہ سید الکونین ہیں، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، کائنات کی سب سے معزز ہستی ہیں، یہ انہی کا احسان ہے انہوں نے اللہ کی توحید کا سبق دیا، یہ انہی کا احسان ہے انہوں نے حلال حرام سکھایا۔ ان جیسا بادشاہ اس کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں بجز اللہ کے، اللہ میں اور ان میں فرق ہے، تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا جاتا ہے اور ان کا اختیار ہے، چاہیں تو جواب دے دیں، چاہیں تو رد فرما دیں، یہ کون کہہ سکتا ہے سلام کہنا؟ اگرچہ شعراء نے استعمال کیا ہے ہمارے علم میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پیش کرنا اس لیے افضل ہے کہ قرآن کہتا ہے صلو علیہ، ان پر درود بھیجو، درود کا مطلب ان کے لیے دعا مانگو، اور پھر قرآن کہتا ہے وَيُسَلِّمُ تسلیمہ، اور وہ پورا پورا سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ یسلمو بھی کافی تھا کہ وہ سلام پیش کرتے ہیں، تسلیمہ کا جو لفظ بڑھایا گیا ہے نا، اس وجہ سے اہل لغت اور فقہا کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنا درود دعا سے افضل ہے، کیونکہ قرآن جب یہاں آیا ہے تو وہ کہتا ہے یسلموا تسلیما، پورا سلام کا حق ادا کرو ان کے لیے۔ اور یہ بات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابن ماجہ کی روایت میں کہی ہے، انہوں نے بڑی زبردست بات کی، ان کا لوگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب سلام بھیجو تو بہت خیال کرنا، لعل سلامکم، تمہارا یہ سلام جو ہے نا یہ حضرت کے یہاں پیش کیا جاتا ہے، تو سوچ سمجھ کے الفاظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنا۔ پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زبردست الفاظ میں تعریف کی ہے اور سلام بھیجا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ السلام علیکم ایھا النبی، نماز میں پڑھیں تو کس نیت سے پڑھیں؟ بس اسی نیت سے کہ جو سلام میں پیش کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان تک پہنچا دیں گے، اس نیت سے پڑھنا چاہیے۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر اور ناظر ہونے کی نیت ہے نا، اس کو صوفیہ کرام نے لکھا ہے، لیکن اس مقام تک کوئی پہنچے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ زیارت مبارکہ اپنی آنکھوں سے کر رہا ہو تو پھر وہ کیسے کہے گا کہ ان پہ اللہ کا سلام ہو؟ وہ کہے گا حضرت آپ پہ اللہ کا سلام، اللہ کی سلامتی آپ پہ نازل ہو۔ یہ مخاطب کے صیغے ٹھیک ہوتے ہیں مگر اسے پڑھنے کے لیے کسی مقام کی ضرورت ہے، ہر آدمی کو یہ نہیں اجازت دی جاتی۔